नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नोटबंदी असरात का जायजा लेने के लिए वज़रा आला की कमेटी की तश्कील, चंद्रबाबू नायडू सदरनशीन मुकर्रर। स्वच्छ हैदराबाद मुहिम के तहत शहर को खूबसूरत बनाने के इक़दामात, नामपल्ली और हुसैन सागर कट्टे पर अवामी बैतुल खला की इफ्तिताई तकरीब से मेयर का खिताब। आइंदा साल 100 करोड़ रुपए लागती सालाना मिल्लत कैंसर रिसर्च सेंटर का इफ्तिताह। उर्दू मीडियम स्कूल्स के तलबा में मजलिस की जानिब से तालीमी किट्स की तकसीम। अकबर उवैसी की तकरीर। और मुसापेट इलाके में बेकाबू गाड़ी का कहर, कई गाड़ियों को टक्कर दे दी, 10 अफराद जख्मी। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मरकजी हुकूमत ने मुल्क में 1000 और 500 रुपए के नोटों की मनसूखी के बाद पैदा सूरत हाल से निमटने से मुताल्लिक तजावीज़ और इक़दामात का जायजा लेने के लिए एक कमेटी तश्कील देने का फैसला किया है। ये कमेटी मुख्तलिफ रियासतों के वज़रा आला पर मुश्तमिल होगी। मरकजी वज़ीर फाइनेंस अरुण जेटली ने ऐलान किया है कि आंध्रा के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू इस कमेटी के सरबराह होंगे। उधर कांग्रेस के साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने कहा है कि नोटबंदी के मामले पर वज़रा आला की कमेटी के सदरनशीन के लिए चंद्रबाबू नायडू का इंतखाब वज़ीर आज़म और नायडू के ताल्लुकात को जाहिर करता है। मीडिया से बात करते हुए हनुमंतराव ने कहा कि अवाम को पेश आ रही तकालीफ की वज़ीर आज़म और चंद्रबाबू नायडू को कोई फिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि अपने फ़ायदे के लिए चंद्रबाबू नायडू ने नोटबंदी फैसले की हिमायत की है। ఇప్పుడు జబర్దస్తి పెట్టండి, మీరు ఇవి పెట్టండి, లేకపోతే మీ మీద అది చేస్తాం. ఇది బెదిరింపులు ఏమో నాకు అర్థమైతే లేదు. బ్యాంకులో పెట్టారండి, ఎవడో దాచుకుంటాడు, ఇంట్లో పెట్టుకుంటాడు, అర్ధరాత్రి ఏదన్నా అయితే తీసుకుని ఖర్చు చేస్తాడు. దానికి మా చంద్రబాబు అంటాడు, ఏం మాట్లాడదు మీకే వస్తాద్రపై మాటలు, పాపిష్టి సొమ్మును జమ చేసుకోవద్దట. మా దగ్గర ఉంటే పాపిష్టి సొమ్ము, నీ దగ్గర ఉంటే మంచి సొమ్మ। उधर वैएसआर कांग्रेस पार्टी ने काले धन से अरकान कौंसिल को मुबैना तौर पर खरीदने वाले चंद्रबाबू नायडू को मरकजी कमेटी का जिम्मेदार बनाए जाने पर अफसोस का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी की सीनियर लीडर वासीरेड्डी पद्मा ने बताया कि कमेटी का चंद्रबाबू नायडू को सदरनशीन बनाना चोर के हाथ में कुंजी देने के बराबर है। उन्होंने सवाल किया कि क्या चंद्रबाबू नायडू के नोटों के स्कैम से मरकजी हुकूमत वाकिफ नहीं है। कांग्रेस के साबिक रुकन असम्बली शशिधर रेड्डी ने नोटबंदी से काला धन और दहशतगर्दी पर काबू पाने के वज़ीर आज़म के दावे को मुस्तहक़ करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए शशिधर रेड्डी ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने हुकूमत के इस फैसले को मुनज़्ज़म लूट से ताबीर किया है, जो बिल्कुल दुरुस्त है। शशिधर रेड्डी ने कहा कि हुकूमत के इस फैसले से किसानों और देही इलाकों के अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि हुकूमत सिर्फ अवाम को मुश्किलात से दो चार कर रही है। रियासती वजीर KTR ने कहा है कि रियासत में रेत की फरोख्त ऑनलाइन की जाए। महकमे कांकनी के अहदेदारों के साथ मुनक्किदा वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान KTR ने कहा कि नए तामीर किए गए आबपाशी प्रोजेक्ट के पास मौजूद रेत का इस्तेमाल किया जाए ताकि मुकामी अवाम को सहूलत हो और हुकूमत की आमदनी में भी इजाफा हो। KTR ने रेत की गैर कानूनी मुंतकली में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने और उनकी गाड़ियों को जब्त करने की भी हिदायत दी। उन्होंने कहा कि रेत को अवाम की ज़रूरियात के मुताबिक दस्तियाब रखा जाए। इजलास में महकमे आबपाशी और कानकनी के अहदेदारों ने शिरकत की।
نوٹ بندی کو دیکھتے ہوئے GHMC کی طرف سے بلز اور ٹیکس کی ادائیگی کے لیے نقدی سے پاک معاملاتوں کے لیے اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں۔ کمشنر بلدیات جناردن ریڈی نے آن لائن بلز اور ٹیکس ادائیگی کے سلسلے میں IT شعبے کے عہدیداروں کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا۔ بتایا گیا کہ جائیداد ٹیکس، ٹریڈ لائسنس کی اجرائی اور مکانات کی تعمیر کے لیے اجازت ناموں کے لیے آن لائن فیس وصول کی جائے گی۔ 1 دسمبر سے اس پر عمل کیے جانے کا امکان ہے۔ اس سلسلے میں ایک خصوصی ایپ تیار کیا جا رہا ہے اور بل کلیکٹرز کو سوائپنگ مشینیں بھی دی جائیں گی۔ بلدیہ کی طرف سے آن لائن وصولی کے لیے خصوصی سافٹ ویئر بھی تیار کیا جا رہا ہے۔ قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے کہا ہے کہ دنیا کے چیلنجز اور مشکلات کا سامنا صرف علم کے ذریعے ہی کیا جا سکتا ہے۔ دارالسلام میں سرکاری اردو میڈیم اسکولز کے طلباء میں تعلیمی کٹس اور آل ان ون گائیڈ کی تقسیم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اکبر الدین اویسی نے کہا کہ علم کے ذریعے انقلاب لایا جا سکتا ہے اور ہم علم پر توجہ دیں گے تو ناانصافیوں کے خلاف آواز اٹھائی جا سکتی ہے۔ قائد مجلس نے کہا کہ پرانے شہر کے اردو میڈیم مدارس میں طلباء کے لیے مفت بس پاس اور 85% حاضری رکھنے والوں کے لیے ماہانہ 200 تا 300 روپے وظیفے کے لیے نمائندگی جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ SC/ST کے طرز پر مسلم طلباء کو سہولتوں کی فراہمی کے لیے مجلس کوشش کر رہی ہے اور اسے جلد یقینی بنایا جائے گا۔ اکبر اویسی نے بتایا کہ آئندہ سال مارچ یا اپریل تک 100 کروڑ روپے کی لاگت سے سالارہ ملت کینسر ریسرچ سینٹر کا افتتاح عمل میں آئے گا، جس میں کینسر کے مریضوں کا علاج ہو پائے گا۔ سالارہ ملت کی طرف سے اردو میڈیم مدارس کے طلباء کی امداد کے لیے شروع کی گئی اسکیم کے تحت منگل کو چندرائن کوٹہ، چار مینار اور یاقوت پورے کے 6ویں جماعت سے 10ویں جماعت کے 4555 طلباء میں تعلیمی کٹس کی تقسیم عمل میں آئی۔ مجلسی ارکان مقرنہ کے علاوہ سرپرستوں، طلباء اور اساتذہ کی کثیر تعداد اس موقع پر موجود تھی۔ کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے چیلنجز کا اگر ہم یا دنیا میں جو بھی مصیبتیں ہیں، تکالیفیں ہیں، ان سب کا اگر کسی چیز سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف علم سے کیا جا سکتا ہے، اور علم کے ذریعے ہی ہم نہ صرف چیلنجز کا مقابلہ کر سکتے ہیں بلکہ علم کے ذریعے ہم ایک نئے انقلاب کو لا سکتے ہیں، اپنی زندگیوں میں ایک نئی تبدیلی کو لا سکتے ہیں، تو صرف اور صرف علم کے ذریعے۔ اور آج مسلمان سب سے پیچھے اور پچھڑا ہوا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تعلیم میں ہم سب سے پیچھے ہیں، اور اگر ہم علم پر توجہ دیں گے، تعلیم حاصل کریں گے، تو خود بخود ہم دنیا کی ہر چیلنجز کا مقابلہ کریں گے، اور جتنی بھی ناانصافیاں ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں ان ناانصافیوں پر نہ صرف آواز اٹھا سکیں گے بلکہ ان ناانصافیوں کو انصاف میں تبدیل کر سکتے ہیں، تو وہ صرف اور صرف علم کے ذریعے۔ سیاست میں رہ کر، انتخابات لڑ کر اقتدار کے کرسیوں پر بیٹھنے کا وعدہ نہیں کیا تھا، بلکہ مجلس نے سب سے پہلے اگر کچھ کہا احیاء مجلس کے وقت تو یہی کہا تھا کہ کلمے کی بنیاد پہ مسلمانوں کو منظم و متحد کریں گے، تعلیمی پسماندگی کو دور کریں گے، معاشی پسماندگی کو دور کریں گے، اور پھر آخر میں کہا کہ سیاسی میدان میں حصہ لیتے ہوئے اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے، سیاسی طاقت کے ذریعے تعلیمی اور معاشی و دیگر مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، اور جس کی وجہ سے آج مسلمان تعلیم کے میدان میں نہ صرف آگے بڑھ رہے ہیں بلکہ سب سے آگے بڑھ کر تعلیم اور علم کو حاصل کر رہے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے دواخانے بنائے، اسرا ہاسپٹل، اویسی ہاسپٹل، اتنے بڑے بڑے دواخانے، آج 2,000 بستر کے دواخانے جہاں پہ غریبوں کا علاج ہوتا ہے، ایک عالی شان اور بہت اچھے دواخانے میں
عصری آلات کے ساتھ علاج ہو رہا ہے اور کم سے کم قیمت میں ہو رہا ہے۔ یہ دارالسلام کو دیکھ کر اتنی مسرت ہوتی ہے کہ یہاں پر اتنے معصوم بچے آئے ہیں جو تعلیم اور علم کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ دارالسلام کا وسیع میدان آج بھرا ہے ان طلباء و طالبات کے ساتھ میں، تو یہ ہمارے لیے بھی ایک باعث فخر ہے اور ایک خوشی کا موقع ہے کہ علم کے لیے آج اتنا بڑا کام ہو رہا ہے۔ طلباء و طالبات بالخصوص لڑکیوں سے میں کہوں گا کہ 10th کے بعد بھی اپنی تعلیم کو جاری رکھیے، تعلیم کو چھوڑنا نہیں، 11th 12th کریے، انٹرمیڈیٹ کریے، گریجویشن کریے، ڈاکٹر بنیے، انجینئر بنیے، انشاءاللہ تعالی اپنے زندگی کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریے۔ اور میں یہ کہوں گا ضرور بڑی معذرت کے ساتھ، میری بچیوں کو، لڑکیوں سے ضرور کہوں گا کہ آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا ہے۔ اگر آپ کے پاس آپ کا علم ہوگا، آپ کی ڈگری ہوگی، آپ کی قابلیت ہوگی، تو آپ کے زندگی میں کسی کی محتاجی نہیں رہے گی۔ خدا نہ خاصا بد سے بدترین حالات زندگی میں آئیں گے تو کسی کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ خود اپنے علم، اپنے تعلیم اور اپنے ڈگری کے ذریعے اپنی زندگی میں ایک نئی خوشحالی لا سکتے ہیں، اپنی زندگی کو آگے لے کر جا سکتے ہیں۔ اور آج مجلس اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ جتنے بھی بچے اردو میڈیم کے یا انگلش میڈیم کے پرانے شہر کے گورنمنٹ کے مدارس میں پڑھتے ہیں، ان کو بس پاس فری دیا جانا چاہیے، اور ان کو میں یہ بھی کوشش کر رہا ہوں کہ جتنے بچوں کی اٹینڈنس 85% سے اوپر ہوگی تو ان سارے طلباء و طالبات کو ماہانہ 200 یا 300 روپے حکومت کی طرف سے ملنی چاہیے۔ یہ بھی کوشش کر رہا ہوں میں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ بھی ہوگا۔ آن پار ود SC/STs، مطلب SC/STs کو جو بھی سہولتیں ہیں، جو بھی مراعات دیے جاتے ہیں، وہ سارے مراعات مسلمان بچوں کو بھی دینا ہے۔ اسمبلی میں لڑ کر ہم کامیاب ہوئے ہیں، گورنمنٹ کا جیو بھی آ چکا ہے اس تعلق سے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ بجٹ سے اس پر بھی عمل آوری ہوگی، تو اس عمل آوری کے بعد آپ کو پاکٹ منی ملے گی، دوسرے پیسے بھی ملیں گے، یہ ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم یہ کتاب دے رہے ہیں، سرکاری مدارس میں جو بھی مسلمان بچہ پڑھے گا، SC/ST کے بچوں کو نہ صرف فیس دیتے ہیں، بس پاس دیتے ہیں، ہاسٹل چارجز دیتے ہیں، میس چارجز دیتے ہیں، پاکٹ منی دیتے ہیں، کاسمیٹک چارجز بھی دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ کتابیں بھی دیتے ہیں، ٹیکسٹ بکس اور نوٹ بکس بھی دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں مسلمان بچوں کو بھی ملیں گی، سب کچھ ہوگا۔ یہ ہم کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی یہ بھی حاصل ہوگا۔ اور یہ بھی اعلان کرتے ہوئے مجھے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالی مارچ یا اپریل کے مہینے تک اویسی ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر میں مارچ یا اپریل تک قریب 100 کروڑ کی لاگت سے سالار ملت کینسر اینڈ ریسرچ سینٹر کا اناگریشن ہوگا، اور وہاں پہ کینسر کے مریضوں کے علاج کا آغاز ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ دنیا میں کہیں پر بھی اتنا سستا علاج نہیں ہوتا جو اویسی واسرا ہاسپٹل میں ہوتا ہے، اسی طریقے سے کینسر کے علاج کے لیے بھی سب سے سستا انتظام انشاءاللہ اپریل کے مہینے تک، اپریل نہیں تو جون کے مہینے تک انشاءاللہ تعالی ضرور کینسر سینٹر کا آغاز ہو جائے گا، کینسر کے پیشنٹوں کا علاج ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو ضرور کامیاب و کامران کرے گا، لیکن یاد رکھو زندگی جیو تو زندگی میں کوئی مقصد کو زندہ کرو۔ بے مقصد کی زندگی جینا وہ زندگی نہیں ہے۔ زندگی میں ایک جنون ہونا چاہیے، زندگی میں ایک مقصد ہونا چاہیے، زندگی میں ایک عزم ہونا چاہیے، زندگی میں ایک ارادہ ہونا چاہیے، زندگی میں ایک طاقت ہونی چاہیے۔ جب تک جنون نہیں، عزم نہیں، ارادہ نہیں، ہمت نہیں، کچھ حاصل کرنے کا جنون نہیں رہا،
تو پھر یاد رکھو زندگی اس کو حاصل نہیں ہوتی. یہ جنون کو پیدا کرو, یہ کیفیت کو پیدا کرو, اور یاد رکھو منزل مقصود کسی عقل مند کو نہیں ملتی بلکہ جنونی کو ملتی ہے. جس کو جنون ہوتا ہے وہ اپنے منزل کو حاصل کرتا ہے. میئر حیدرآباد بی رام موہن نے کہا ہے کہ سوچھ حیدرآباد مہم کے تحت شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. ایوڈز پر عوامی بیت الخلاء کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میئر نے کہا کہ عظیم تر بلدیہ حیدرآباد کے حدود میں مزید عوامی بیت الخلاء کی تعمیر عمل میں لائی جائے گی. نامپلی اور ٹینگمنٹ پر بھی عوامی بیت الخلاء کا افتتاح انجام دیا گیا. تلنگانہ بھون میں منگل کو دیکشا دیوس منایا گیا. میئر بی رام موہن کے علاوہ دوسرے قائدین نے بھی اس تقریب میں شرکت کی. اس موقع پر خون کا عطیہ کیمپ بھی منعقد کیا گیا جس میں TRS کارکنوں نے اپنے خون کا عطیہ دیا. دیکشا دیوس کی سالگرہ کے موقع پر اندرا پارک پر تلنگانہ جاگرتی کی طرف سے تقریب کا انعقاد عمل میں آیا. اس موقع پر وزیر داخلہ این نرسمہا ریڈی نے رقص کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو محظوظ کیا. TRS کے ارکان مقننہ اور جاگرتی تنظیم کے کارکن بھی اس موقع پر موجود تھے. وزیر داخلہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ KCR کی جدوجہد اور احتجاج کی وجہ سے ہی تلنگانہ کی تشکیل عمل میں آئی ہے. کانگریس پارٹی نے ریاست کی تشکیل میں کوئی رول ادا نہیں کیا. دکن اسکول آف فارمیسی کے زیر اہتمام دکن میڈیکل سینٹر واقع آغا پورے میں خون کے عطیہ کیمپ منعقد ہوا. اس موقع پر کالج کے طلباء نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ اپنے خون کا عطیہ دیا. کیمپ سے حاصل ہونے والے خون کو اویسی ہاسپٹل اور اسرا دواخانے کے مریضوں کے لیے بطور عطیہ دیا جائے گا. فارماسسٹ ڈے 2016 کے سلسلے میں مجلس کی جانب سے ایک ہفتہ طویل شعور بیداری پروگرام بھی منعقد کیے جا رہے ہیں. تلنگانہ اسپورٹ ایسوسی ایشن کے صدرنشین وینکٹیشور ریڈی نے منگل کو ریاست کے تمام اضلاع کے کوچز کا اجلاس منعقد کیا. اجلاس میں کوچز کے مسائل کے ساتھ ساتھ کھیلوں کی تربیت سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وینکٹیشور ریڈی نے بتایا کہ ایسوسی ایشن کے بجٹ کو 200 کروڑ روپے کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ تلنگانہ کے شعبے کھیل کی کارکردگی کو بین الاقوامی معیار کے مطابق بنایا جا سکے. انہوں نے بتایا کہ ریاست کے کوچ کو ممکنہ سہولتیں فراہم کی جائیں گی. ریاستی وزیر ٹی سرینواس یادو اور DCP نارتھ زون بی سومتی نے جاب میلے کے پوسٹر کی رسم اجرا انجام دی جس کی تقریب پٹن سینٹر کے محبوب کالج میں منعقد ہوئی. جاب میلے میں مختلف کمپنیوں میں 1500 جائیدادوں کے لیے امیدواروں کی بھرتی کی جائے گی. TRS کے رکن کونسل کے پربھاکر نے کہا ہے کہ KCR کی بھوک ہڑتال کی وجہ سے ہی تلنگانہ کی تشکیل عمل میں آئی. میڈیا سے بات کرتے ہوئے کے پربھاکر نے کہا کہ 29 نومبر کا دن ریاست کی تاریخ میں سنہری لفظوں میں لکھا جائے گا. انہوں نے کہا کہ آج تلنگانہ KCR کی قیادت میں ہر شعبے میں ترقی کی سمت آگے بڑھ رہا ہے اور عوامی بہبود کے پروگراموں پر بھی تیزی سے عمل جاری ہے. محکمہ برقی کی طرف سے اندرا نگر کندیکل گیٹ کے سب اسٹیشن میں برقی کے مرمتی کام کیے جا رہے ہیں. ایک پریس نوٹ جاری کیا گیا ہے جس میں بتایا گیا کہ اس سلسلے میں 30 نومبر کو صبح 10 بجے سے دوپہر 12 بجے تک اندرا نگر، چندران گٹا، الجوبائل کالونی، VIP کالونی اور ہاشم آباد کے اطراف و اکناف کے علاقوں میں برقی سربراہی مسدود رہے گی. عظیم تر بلدیہ حیدرآباد کے حدود میں سینٹرنگ کا کام کرنے والے مزدوروں نے ڈبل بیڈ روم اسکیم کے تحت مکانات کی فراہمی کا مطالبہ کرتے ہوئے دھرنا دیا. احتجاج میں تقریباً 30,000 افراد نے حصہ لیا. احتجاجیوں نے میڈیا کو بتایا کہ وہ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور ہر مہینہ اپنی چھوٹی سی آمدنی میں کرایہ ادا کرنے کی گنجائش نہیں رکھتے. احتجاجیوں نے ESI ایکس گریشیا اور ان کے بچوں کو مفت تعلیم فراہم کرنے کا بھی مطالبہ کیا.
संगारेड्डी चौराहे के पास पेश आए सड़क हादसे में कांस्टेबल शेख कदीर की मौत के बावजूद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हादसात की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। एक और वाक़े में हैदराबाद से सदासी पेट जाने वाली सड़क पर यूनुस और उनकी अहलिया मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि उन्हें एक ऑटो रिक्शा ने पीछे से टक्कर देकर हलाक कर दिया। संगारेड्डी की सड़क और चौराहे के पास स्ट्रीट लाइट्स का कोई भी इंतजाम नहीं किया गया। इस सिलसिले में ज़रूरी इक़दाम की ज़रूरत है। एलबीनगर चौराहा के पास एक पागल शख्स ने बस स्टैंड पर खड़े हुए तलबा और दूसरे अफराद पर अचानक हमला कर दिया। पागल के हमले से कई अफराद जख्मी हो गया और मुकाम वाक़े के पास काफ़ी खौफ और दहशत का माहौल भी देखा गया। बाद में मुकामी अफराद ने लाठियों से डरा धमका कर पागल शख्स को काबू में किया और इसे पुलिस के हवाले किया गया। शहर में से कई मुकामात हैं जहाँ पागल अफराद सड़कों पर आज़ादाना घूम रहे हैं। इस तरफ अरबाब मजाज की कोई तवज्जो नज़र नहीं आती। मुसापेट के इलाके में बेकाबू गाड़ी ने 10 अफराद को टक्कर दे दी। तफसीलात के मुताबिक हाईटेक सिटी से मुसापेट आने वाली गाड़ी बेकाबू हो गई और 10 अफराद जिसमें बाइक सवार भी शामिल थे उन्हें टक्कर दे दी। मकामी अफराद ने गाड़ी के ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जख्मियों को करीबी दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। साउथ जोन टास्क फोर्स ने ममनुआ ड्रग्स के कारोबार में मुलविस 5 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि केशव, पवन कुमार, सुरेश रेड्डी, हेमंत कुमार और प्रवीण रेड्डी काली खबर के पास ममनुआ ड्रग एफेंड्राइन मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे थे कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से 850 ग्राम एफेंड्राइन को जब्त किया है। जब्त किए गए ड्रग को मुआयने के लिए रवाना कर दिया गया है। केपीएचपी पुलिस ने 6 रहजनों की एक टोली को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार शुदा रहजन 25 वारदातों में मुलविस हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से 30 तोले के तिलाई जेवरात, 16,000 रुपए नकद रकम और 2 मोटरसाइकिल ने बरामद करते हुए अदालती तहवील में दे दिया है। छता बाजार के इलाके में ख्वाजा हसनुल्लाह नामी एक नौजवान ने फांसी ले ली है। अफराद खानदान का कहना है कि इस नौजवान ने पुलिस हरासानी की वजह से खुदकुशी की है। उनके मुताबिक ख्वाजा हसन ने 3 माह कबल किसी से मोटरसाइकिल खरीदी थी और ज़रूरी दस्तावेजात देखने के बाद ही रकम हवाले की थी, लेकिन चारमीनार पुलिस ने उन्हें रोका और ये कहकर उन्हें हरासा करना शुरू कर दिया कि ये गाड़ी चोरी की है। ख्वाजा हसन ने तमाम दस्तावेजात और हक़ाइक़ से SHO को भी वाकिफ करवाया, लेकिन फिर भी इस लड़के को बार बार पुलिस स्टेशन तलब किया जाता रहा। इससे दिल बर्दाश्त होकर उन्होंने अपनी कीमती जान खत्म कर ली। दूसरी तरफ ख्वाजा हसन ने किसी किस्म का खुदकुश लूट नहीं छोड़ा है। रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा कादरी और DCP साउथ जोन ने मरहूम के मकान पहुंचकर अफराद खानदान से मुलाकात की और हक़ाइक़ का पता चलाकर ज़रूरी कार्रवाई करने का तयक़ुन दिया है। अगर अफराद ख़ानदान का इल्ज़ाम दुरुस्त साबित हो जाए तो हरासा करने वाले पुलिस जवानों के खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस का इस मामले में इस कदर हरासा करना नौजवान को खुदकुशी की तरफ राग़िब कर ले गया। चंद दिनों से कोई चोरी के केस में चारमीनार पुलिस स्टेशन के बच्चे को हिरासमेंट कर रही थी। बात बात को बुला के टार्चर करना, बच्चे को काफ़ी टेंशन में था बच्चा। अभी 5:45 बजे आज बच्चा फांसी लेके खुदकुशी कर लिया। राजा रेड्डी बोल के कोई SI है, वो चारमीनार के, उनकी वजह से ये हालात हुए और SI को फौरी सस्पेंड करके इंक्वायरी करिए आप। तो पुलिस का ये जुल्म बर्दाश्त से बाहर है और इसका हल यही है कि बच्चे की तो जान चले गई, अब कुछ भी पैसे दो जान वापस नहीं आती। और अहम जो मुतालबा वो कि वो राजा रेड्डी को फौरी सस्पेंड करना चाहिए और उसके ऊपर सख्त एक्शन लेना, उसके पेंशन वगैरह सब रोक दे के उसको सस्पेंड करे तो बेहतर रहेगा। पर्सनल कमिश्नर पुलिस से मिलके भी हम मुतालबा करेंगे, इसकी तहक़ीक़ात करा के उसको सस्पेंड करो और इसका एज़्गरेशिया बच्चे की फैमिली को देना चाहिए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं।
नोटबंदी असरात का जायजा लेने के लिए वज़ीर आला की कमेटी की तश्कील, चंद्रबाबू नायडू सदरनशीन मुकर्रर। स्वच्छ हैदराबाद मुहिम के तहत शहर को खूबसूरत बनाने के इक़दामात, नामपल्ली और हुसैन सागर कट्टे पर अवामी बैतुल ख़ला की इफ्तिताही तकरीब से मेयर का खिताब। आइंदा साल 100 करोड़ रुपये लागती सालार मिल्लत कैंसर रिसर्च सेंटर का इफ्तिताह। उर्दू मीडियम स्कूल के तलबा में मजलिस की जानिब से तालीमी किट्स की तकसीम, अकबर उवैसी की तकरीर। और मुसापेट इलाके में बेकाबू गाड़ी का कहर, कई गाड़ियों को टक्कर दे दी, 10 अफराद जख्मी। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।